اہل حرم کا مدینہ منورہ میں استقبال۔ اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو شہر سے باہر کچھ مدت کے لیے رک گیا۔ بشیر ابن جزلم جو اسی کاروان میں موجود تھا، اس کا کہنا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہیں اونٹوں سے بار اتارا جائے اور خیمے لگائے جائیں۔ اہل حرم خیموں میں اتر گئے تو امام نے مجھے طلب کیا اور فرمایا، خدا تمہارے والد پر رحم کرے، وہ اچھے شاعر تھے، کیا تم بھی شعر کہہ لیتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں میں بھی شاعر ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کچھ اشعار کہتے ہوئے ہم سے پہلے مدینے میں جا کر ہماری آمد اور حضرت سید الشہداء کی شہادت کی خبر مدینے والوں تک پہنچا دو۔ امام کے حکم کے مطابق بشیر نے ان اشعار کے ساتھ اسیران اہل حرم کے مدینے میں داخلے کی خبر دی۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمعی مدرار الجسم منہ بکربلاء مزرج والراس منہ علی القناة یدار۔ اے اہل مدینہ، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، حسین شہید ہو گئے، اسی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہے۔ ان کا پاک بدن میدان کربلا میں خون میں لت پت پڑا رہا اور ان کا مقدس سر نیزے پر سوار شہروں میں پھرایا گیا۔ بشیر کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کہا، اے اہل مدینہ، اس وقت علی ابن الحسین اپنی پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ تمہارے نزدیک آ گئے ہیں اور تمہارے شہر کی دیواروں کے پیچھے تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ان کی منزل دکھا سکوں۔ یہ خبر سنتے ہی مدینے کی خواتین گھروں سے باہر نکل آئیں۔ مدینے میں کوئی ایسی خاتون نہیں بچی تھی جو باہر نہ نکلی ہو۔ وہ سب غمزدہ چہروں کے ساتھ رو رہی تھیں اور اپنے چہروں پر تماچے مار رہی تھیں، نالہ وزاری کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کر رہی تھیں۔ ہر شخص گریہ وزاری کرتے ہوئے شہر کے دروازے کی جانب لپکا۔ اس دن سے زیادہ تلخ اور غمناک دن مدینے کی تاریخ میں نہ دیکھا گیا تھا، اور اس دن سے زیادہ کسی دوسرے دن لوگ ایسے گریاں اور محزون بھی نہ ہوئے تھے۔ جب حضرت محمد ابن حنفیہ کو معلوم ہوا کہ اہل حرم واپس آ رہے ہیں تو نہایت تیزی کے ساتھ گھر سے چلے۔ سارے کنبے سے ملنے کا شوق دل میں تھا، لیکن جو ہی آپ کی نظر سیاہ جھنڈوں پر پڑی تو آپ کے سینے سے ایک سرد آہ نکلی اور غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھنے لگے، اے جان ام، میرے بھائی، میری روشنی چشم، میرے باپ کے جانشین، میرے مولا حسین کہاں ہیں؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک آہ دردناک کھینچی اور رو رو کر فرمایا، چچا جان، آپ کے بھائی حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، میں یتیم ہو گیا۔ ہمارے مردوں کو لشکر یزید نے 3 دن کے بھوکے پیاسے قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر ڈالا، ہماری عورتوں کو قید کیا۔ اے چچا، اگر آپ اس مقام پر ہوتے اور اپنی آنکھوں سے اپنے مظلوم بھائی کی حالت دیکھتے اور ان کا دردناک استغاثہ سنتے، کس طرح وہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتے تھے اور کوئی ان پر رحم کی نظر نہ ڈالتا تھا، تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اے چچا، ظالموں نے ہم پر پانی بند کر دیا تھا، نہر فرات سے جانور تک سیراب ہو رہے تھے، لیکن ہمارے ننھے ننھے بچے پیاس سے دم توڑ رہے تھے اور کوئی ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا تھا۔ یہ سن کر حضرت محمد ابن حنفیہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ایک ایک بیوی ان سے آ کر ملتی اور اپنے دردناک بین سے زمین و آسمان ہلاتی تھی۔ غرض کہ تمام بنی ہاشم وہاں پہنچے اور آپس میں مل مل کر گریہ وزاری کرتے رہے۔ اہل حرم میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ جناب زینب و جناب ام کلثوم کا حال غیر تھا، ہر طرف سینہ کوبی ہو رہی تھی۔ واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ علی اکبرہ، واہ قاسمہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔